بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس پروگرام میں سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار صدا خان نیازی صاحب۔ ناظرین، تحریک انصاف لگ بھگ 8 ماہ سے زائد کے عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ریلیف ملے اور وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کہیں باہر سے کروا سکیں اڈیالہ جیل سے ہٹ کر۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بینچ نے فیصلہ سنایا یا فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کو انٹرنیشنل شفا ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کیا یہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے ممکنہ طور پہ انٹرنیشنل شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیے جانے کی جو خبریں ہیں یا جو احکامات ہیں، کیا یہ جوڈیشل ریلیف ہے یا پھر ایک پولیٹیکل ڈیل ہے؟ لیکن مہمان اپنا کیا زاویہ نظر رکھتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، یہ ہم پروگرام میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سے محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ نظام فیل ہو گیا ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، اس کے بعد سے کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ان کا اپنے ہاں کوئی ایک نظریہ یا ایک مدعا تو ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اکثریتی جماعتیں جو ہیں اس کے حق میں ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ بھی اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ جی ناظرین، پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدا خان نیازی صاحب۔ نیازی صاحب، پروگرام میں ویلکم۔ ہمیں جوائن کیا ہے MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بشیر خان صاحب۔ بشیر خان صاحب، پروگرام میں ویلکم۔ مرزا اختیار بیگ صاحب MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، زوم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، پروگرام میں ویلکم۔ شکریہ جی۔ صدا خان نیازی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ٹائم میں کہ جب مارکہ حق پہ صرف لوگوں نے سنا تھا اور کچھ تحریری طور پہ چیز سامنے نہیں آئی، لیکن آپ نے اپنے کالم کا مجموعہ قوم کے سامنے رکھ دیا اور بڑی خوبصورت انداز میں مارکہ حق ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کی نہ صرف لکھی بلکہ جو 14 اگست 13 اگست کی رات تھی، اس رات بھی کئی لوگوں نے اس کتاب کو خریدا، پڑھا، دیکھا، اور اس کے بعد گزشتہ روز بھی آپ نے رافع مال میں جو مسجد رافع ہے اس میں ایک تقریب الرافع اس میں تقریب کا انعقاد ہوا، اور اس میں جہاں پہ حفاظ کرام جو بچے تھے ان کی دستار بندی کی ایک تقریب، ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ اس کی بھی تقریب رونمائی کی، اور ایسی جگہ کے اوپر جہاں لوگ باہر کرتے ہیں لیکن آپ نے مسجد کے اندر یہ سارا کیا۔ تو پہلے تو آپ کو مبارک۔ تو یہ کیا مطلب اس پر آپ کے ذہن میں یہ سارا خیال کیسے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی بیٹھے ہیں، بشیر خان صاحب اور مرزا اختیار بیگ صاحب بھی بڑے سیدھے بندے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ جو کل ہمارا پروگرام ہوا وہ ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ حافظ جو ہوتے ہیں ان کی سالانہ وہ ہوتی ہے دستار بندی ہوتی ہے۔ اب اس پہ جو پروگرام وہ قاری صاحب نے کیا تو وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا، بہت لاکھوں بندے آ گئے اور بچے بھی بہت زیادہ آ گئے مدرسے اور سے۔ تو اس پہ وہ جو شعر پڑھے اس نے، وہ قاری یہ عبداللہ ابن عباس وہ کتاب بھی مارکہ عقاب کی لکھی ہوئی ہاتھ میں پکڑی تھی، میں دیکھ رہا تھا، یہ ویژنز بھی چل رہے ہیں۔ تو وہ کتاب بھی بڑی میں نے محنت کی ہے، 2 سال اور 2 مہینے لگایا ہے، 2.5 ان میں کتاب لکھی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک عبادت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مرزا اختیار بیگ صاحب کو لازمی کتاب بھیجیں۔ وہ کتاب جو ہے نا وہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے، اور مقصد ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل بڑی حیران کن، اور بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ اچھا خان صاحب، اس کے اندر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جس نظم کا آپ نے ذکر کیا ہے، پاکستان سے مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
اس میں میں سن رہا تھا اور میں نے دیکھا بھی کہ افواج پاکستان سے رشتہ بیان کیا گیا، قوم کی ذمہ داری کو بھی اس میں بتایا اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے وہ پیش کی. عبداللہ اچھی کی ہے، افواج پاکستان سے رشتہ ہونا چاہیے. بڑی جو ناراضگیاں کم ہونے لگ گئی ہیں آج کے دن میں. کیا سے کیا ہو گیا. اچھا، صرف عمران خان کا علاج تو نہیں ہو رہا، اس کی سیاست کا علاج ہو رہا ہے. اچھا، اس کے جسم کا بھی علاج ہو رہا ہے، اس کے روحانی علاج ہو رہا ہے، ذہن کا بھی ہو رہا ہو، ذہن کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور اس کے ورکرز کا بھی علاج ہو رہا ہے. اچھا، اور ایک تاثر جو ہوا ہے آج تحریک انصاف کا، وہ بہت پازیٹیو ہوا ہے. اور وہ جو بندے بکھر رہے تھے تحریک انصاف سے، وہ آج آنے شروع ہو گئے ہیں. اس کی آنکھیں جب وہ ٹھیک ہوتی ہیں یا نہیں، یا ان کا علاج تو نہیں ہے، ایکچولی تو کچھ اور علاج ہے. میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اس کا علاج جو ہے لوگوں کو بیمار کرنے کا علاج ہے. یہ بیمار ہو رہا ہے؟ ویسے سنا آج کوئی آوازیں بڑی آ رہی ہیں. ہاں، لوگوں کو بیمار کرنے کا علاج ہے. جتنے میں آپ کو ریئلی بتاؤں، کیونکہ ایک نیا تاثر ہے. نہیں، لوگوں کو بیمار کرنے کا علاج ہے. لوگوں کو بیمار کرنے کا علاج ہے. اچھا. اپنی تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا علاج ہے. اچھا، یہ ابھی قاری صاحب دعا میں نہیں سنی کہ کیا کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے شکر ادا کر رہے تھے. ایم این اے ہے. چلیں ان کو موقع دیتے ہیں. جی بشیر خان صاحب مسجد میں میرے ساتھ نماز پہ بیٹھے تھے، بہت دل سے بات کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے شکر ادا کر رہے تھے. تو آپ پوچھیں ایم این اے صاحب سے. ہاں جی، میں کو غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی بالکل درست کہہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری کو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی، خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ 8 مہینے پہلے خان صاحب کی جی آنکھ کی یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور آنکھ کی وجہ سے بار بار ہم عدالت بھی چلے گئے اور ساتھ ساتھ ہم نے احتجاج بھی کیا. اور 8 مہینے ہم وہاں پہ اڈیالہ بھی، اس کے بہنیں آتے رہے، اور ساتھ ہمارے پارلیمنٹیرین بھی آتے رہے، اور کوشش کرتے رہے کہ ہم خان صاحب سے ملے اور اس کے صحت کے حوالے سے کچھ معلومات ہو. مگر ابھی تقریباً 8 مہینے گزرنے کے بعد یہ بھی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلے میں صرف جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی کہ عمران خان صاحب کا وہ شفٹ ہوگا شفا انٹرنیشنل کو، اور وہاں پہ اس کے علاج ہوگا. اور تقریباً 1 مہینہ 16 ستمبر اس نے دیا ہے سپریم کورٹ نے. تو اگر 1 مہینے میں انشاءاللہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو دوسرے ہمارے سیاسی اس طرح ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ملیں گے بھی، اور سیاست کے حوالے سے انشاءاللہ بھی پیش رفت ہوگی. ہماری یہی ہو گئی ہے آج بڑی پیش رفت. جی بالکل، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی ہے، انشاءاللہ اور بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرے یہ میرے خیال میں کہ وہ جو صوبوں والی بات چل رہی ہے جی، تو اس پہ صوبوں والی بات نے تو آپ کو ہسپتال میں بلایا. ہسپتال میں بلایا جی. میں یہی کہتا ہوں جی کہ صوبوں والی بات چل رہی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی اس کے نے یہی ایک اچھی بات کی کہ خان صاحب کو شفٹ کر دیا اسپتال، اور ساتھ ساتھ اس پہ ایک پریشر ڈالا نون والوں پہ، پیپل پارٹی والوں پہ کہ آپ صبح اب ذرا زور سے جو باتیں کریں. آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، جو میرے ذہن میں وہ آپ باتیں کر رہے ہیں. جی 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 زور سے کریں. جی جی. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے شفا جو شفٹ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں. اتنی کلیئر بات کیوں پوچھتے ہیں کہ مقصود ہے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے؟ صوبوں کا مسئلہ ہے، وہ بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ کی خاموشی اور پریشانی آج دیکھیں. 12 بجے کے بعد رونا صرف نہیں آیا اور ساری پریشانی ہو رہی. نہیں، صوبوں کے ساتھ کیسے مطلب بھائی
بات یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ نہ ہو، لیکن عمران خان کو علاج پہ لے آنا، یعنی عمران خان کا معاملہ کمزور اور لگے تو ایک تھریٹ تو چلا گیا نا دونوں پارٹیوں پہ کہ وہ عمران خان کو کسی وقت ہی چھوڑ سکتے ہیں، کسی وقت ہی چھوڑ سکتے ہیں. اور وہ بہت، میں آپ کو بتاؤں، اتنا بڑا آج کا واقعہ ہے جس کو آپ بالکل وہ ہمارے دوست ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب، وہ شاید اس چیز کو نہیں محسوس کر رہے. مجھے پتہ ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کو جو اس آج جو ہسپتال میں آمد ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کو رلا دیا ہے، کیونکہ صوبے بنے نہ بنے، صوبوں کے بننے کا امکان ہو گیا ہے. ہاں، مورے سخت ہو گئی ہے، کیونکہ تم لوگ چاہتے ہو کہ صوبے بنے تو بنیں گے. اور پھر اس کے بعد عمران خان کو بٹھا دیا ہے، جو ہی یہ خیال میں بات کریں گے تو عمران خان کو چھوڑ دیں گے، پھر دونوں پارٹیوں کا لیڈنگ ختم ہو جائے گی. ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار بھٹی صاحب نے، MNA ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. مرزا اختیار بیگ صاحب، ونس اگین پروگرام میں ویلکم. صداقت نیازی صاحب نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے اور اشارتاً کیا اب انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ آج 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے چہرے اترے ہوئے، لیکن پتہ نہیں کیا. آپ بتائیں. دیکھیے میں ایک بات بتلاؤں، جو نیازی صاحب نے باریک بینیاں نکالی ہیں اس پورے واقعے میں ذاتی حیثیت سے ان سے اتفاق کرتا ہوں، ذاتی حیثیت سے. اور یہ وہ باریک بینیاں ہیں جو ایک دور اندیش، ایک جان دیدہ شخص کو نظر آ رہی ہیں اور اس میں پرابیبلٹی ہے. لیکن یہ 8 مہینے سے جو جدوجہد کا ایک سفر تھا، اس میں آج ہم نے 2 چیزیں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یہ جوڈیشل ریلیف ہے، یہ وہ انصاف ہے جوڈیشل، یا یہ پولیٹیکل ڈیل ہے. اس میں بڑا باریک، بڑا معمولی فرق ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں پہلے فیز میں تو یہ ہمیں جوڈیشل ریلیف یا انصاف ایک ریلیف دیا گیا ہے، جو ان کا ایک ہر مریض کا ایک حق ہوتا ہے قانونی، اس کا حق ہے. 16 ستمبر تک وہاں پہ رکھنے کو کہا ہے، میڈیکل بورڈ بنانے کو کہا ہے. تو وہ پہلے 3 سال حق نہیں تھا، تو پہلے حق نہیں تھا. رابطے، یہ وہ سب چیزیں جو انہوں نے وہاں مانی تھی، وہ ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسپتال کہہ رہے تھے، لیکن جج صاحبان نے سیکورٹی ریزن اور دوسری وجوہات کی بنیاد پہ یہ شفا میں انٹرنیشنل میں اس کو الاؤ کرا ہے. اور یہ انشاءاللہ وہاں پہ 2 دن میں میرے خیال سے شفٹ ہو جائیں گے. اب اس میں جو چیز ہے جو پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے یا تعلقات PTI سے بہتر ہوتے ہیں تو وہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے حکمراں پارٹی کے اوپر جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، اور وہ یقیناً تھوڑا انسیکیور فیل کرتی ہے. لیکن جو گنتی کے نمبر ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں PPP کو اور مسلم لیگ نون کو اتنے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ جو، اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ جی آپ کیا اس پہ خوش ہیں، تو میں بالکل خوش ہوں. اس بات پہ اس لیے خوش ہوں کہ یہ اس کا قانونی اور آئینی حق تھا جو دیا گیا ہے، 8 مہینے کی جدوجہد کے بعد دیا گیا ہے، اور ایک مریض کو وہ سہولتیں دی گئی ہیں جو اس کا بنیادی حق تھا، جو پہلے مل جانی چاہیے تھی. لیکن آپ کو پتہ سیاست میں ہر چیز کا ایک ٹائمنگ ہوتا ہے، جہاں انٹری ہوتی ہے اور جہاں ایگزٹ ہوتی ہے، اور اسی سے پھر وہ کھیل سب آگے چلتے ہیں. ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب، آج بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا جس میں بشیر خان MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوش ہیں. لیکن ابھی نماز ہم نے کٹھی پڑھی ہے، تو نماز کے بعد خوشی سے دعا مانگ رہے تھے. وہ دعا تو میں نے نہیں سنی، لیکن مانگ یہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا شکر. نہیں تو آپ بھی خوش ہیں؟
دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں کیونکہ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ چہرہ سر کیوں اترا ہوا؟ میں تو بڑے خوش ریئلی میں بتا رہا ہوں. میں ذاتی طور پہ بھی اور باقی ہماری پارٹی کی طرف سے بھی. دیکھیں ہم جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, ہم سپریم کورٹ کا ڈیسیژن کو بالکل کھلے دل سے مانتے ہیں, اور اگر انہیں سپریم کورٹ نے جو بھی ریلیف دیا ہے, دیکھیں ٹریٹمنٹ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو مانتے ہیں کہ ہمارے ڈیسیژن کو؟ نہیں سپریم کورٹ کا. اچھا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے ٹریٹمنٹ کا ملنا چاہیے اس میں, اور پھر وہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے درمیان میں وہ کم از کم دور ہو جائے گی کہ خدا نخواستہ ان کے علاج معالجے میں کوئی غفلت ہے یا کوئی ایسی چیزیں. دیکھیں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور اگر ایک دونوں علاج ہیں, پولیٹیکلی علاج ہے اور کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی جب سے پاکستان بنا ہے ایسا پولیٹیکلی بھی چلتے رہے ہیں, یہ بھی چلتے ہیں, ہم تو اس کے عادی ہیں. دیکھیں ہمیں اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں کبھی سجی, یہ چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی وہ تو پولیٹیکل ورکر ہی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں ہے. کوئی بھی جو ان چیزوں سے گھبرائے کہ خدا نخواستہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ باقی صوبے بنا دو گے. دیکھیں صوبوں کا آپ دیکھیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں کروں گا. دیکھیں ہمیں صوبے بننے پہ دیکھیں صوبے بننے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بشرطے کہ جو آئین میں جو طریقہ کار لکھا ہے اس کے مطابق اڈاپٹ کیا جائے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ اور تمام قوم اس پہ متفق ہو, تاکہ دیکھیں اس میں صوبے بناتے پاکستان کو ہم نے تقسیم نہیں کرنا, یا پاکستان میں عوام میں انتشار نہیں پھیلانا, ہم نے پولیٹیکل پارٹی میں رفٹ پیدا نہیں کرنی. اس وقت جو حالات ہیں, جس وقت جو پاکستان کی چیزیں چل رہی ہیں, وہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے, اور وہ تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ کے سارا گھر جو ہے وہ ایک پیج پہ ہو. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو سچی بات ہے, میں اپنی ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, ہمیں تو یہ ایک ایسا نارمل سے جیسا ہے کہ ایک بندہ اسپتال میں داخل ہے, یا باہر ہے, وہ جیل میں ہے اور داخل ہو گیا, اور وہ اپنا دیکھیں جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہیں وہ چلنی چاہیے. اس میں کون سا ایسی بات ہے, نہ ہمارے چہرے اترنے کی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. ہاں جی, لیکن ہے کیوں جناب نہیں, کسی نے اعتراض کیا. دیکھیں ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی لیڈرشپ کس کا بیان ہے نہیں, ایسا آپ کو بتایا نا, کسی نے ریزائنمنٹ کیا ہے. آپ کر نہیں سکتے اور نہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے کیے ہیں بھائی, ایسے تو نہیں ہماری قومیں ختم ہوئی, ہم تو نہیں ایسے جیلوں میں گئے. نہیں کر سکتے, میں میرے جیسے بندوں پہ ایسے تو نہیں دہشت گردی کے پر اعتراض نہیں کر سکتے. حکومت والے اعتراض نہیں کر سکتے, جو کرتے ہیں جی, جو اس کے پیچھے ہے وہ تو سب کچھ چلا رہا ہے. تو جب وہ چلا رہا ہے جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, میں حالانکہ میری یہ روٹین نہیں ہے. وہ دیکھیں میں نیاز آپ جوان لگ رہے ہیں. نیاز صاحب میری آپ بات سن لیں. یہ دیکھیں نا, وہ جو باتیں ہیں نا کہ کون کیا کرتا ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے روزانہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو روزانہ لگاتے رہے ہیں. میں اگر یہ سمجھوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی ایسا لیڈر, کوئی بھی ایسا نظام جو اس کے خلاف کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا, یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب جب سے پاکستان بنا ہے چل رہا ہے, سب کو پتہ ہے. جب یہ کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ, جب ان کے ساتھ, جب جس کے ساتھ کو ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ان اصولوں کو بھول جاتے ہیں لوگ. بھئی یہ بڑی صاف سی بات ہے, کوئی ایسا اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا بشیر خان صاحب, یہ مرزا اختیار بیگ صاحب نے بات کی ہے عمران خان کو اڈیالہ سے سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق ان پہ مطابق انٹرنیشنل میں شفٹ کریں. یہ جوڈیشل ریلیف ہے یا آپ کی کوئی ڈیل ہے پولیٹیکل؟ اگر ڈیل خان صاحب کرتے تو تقریباً یہ 3 سال گزر گئے جی. بہت زیادہ آفرز ہوئے ہیں خان صاحب کو, اس ملک سے باہر جانے کا آفرز ہوئے ہیں جی. یہاں پہ اسپتال شفٹ ہونا تو بہت ایک چھوٹی سی بات ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہمارے نالج میں ہے. بات میں آپ کو عرض کر دوں, میرے پہ ناراض تینوں دوست نہ ہونا,
अच्छा काम है, अस्पताल में बीमार थे इलाज भी हो जाएगा, और इस बात की टौर नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी से उसने डील की या बात की। मकसद है कि वो तो तारीख इंसाफ का नाम बढ़ेगा, और को बात हुई भी है तो नाम बढ़ेगा। और क्या वो को मकसद है कि ये जो चौड़ा करते हैं ना तारीख इंसाफ वाले उसको, कि भाई उधर ही डटे रहो। हाँ, तो क्या मुझे दुख होता है, मुझे दुख लगता है। हाँ, तो क्या हुआ? यही बात है, मरीज आदमी को मकसद है कि उसको आप अपना मकसद करें, अपना मकसद करें। समझ आ रही है कि वो जो करता है वो उससे करवाएं। वो तो खैर खान साहब बेहतर जानता है जी, वो तो तकरीबन 30 साल से एक स्ट्रगल कर रहा है, तो इंशाल्लाह। नहीं, आप लोगों ने भी तो स्ट्रगल, आप लोगों ने तो सड़कों पे स्ट्रगल की ना, अपोजिशन में तो बैठे ही नहीं। अच्छा चलो 27 का सितंबर का वो मुलतवी कर देंगे आप जलसा। वो तो बिल्कुल मुलतवी होना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है जी। अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, किसी चीज़ की मसले हल हो गए। हाँ, आप ही सूबों के फेवर में है ना, तो देखेंगे जी। खान साहब ने पहले कहा था जी सूबे होने चाहिए। नून लीग भी हक में है, सिर्फ पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है। नहीं, नून लीग और पीपल पार्टी हक में नहीं है। अच्छा, नून भी नहीं है, नून वाली नहीं है जी। वो कैसे यार, वो जो है ना पंजाब का सूबा उनके पास है, सबसे बड़ा सूबा है, कैसे वो हक में? भट्टी साहब कह रहे थे अभी, भट्टी साहब नहीं, हमने तो इसको बात। अच्छा, नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं, देखिए मैंने तो और बात की है, मैं तो अभी भी वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखिए सूबे बनाने का ये है मकसद कि आपका फ़ायदा हो, आपकी गवर्नेंस बेहतर हो और आपका काम आगे बेहतर चले। अगर कोई सूबा बनाने से आइन और कानून के तहत बनने चाहिए, लोगों के इत्फाक राय से बनने चाहिए। अगर आपका सूबा बनाने से किसी जगह पे कन्फ्लिक्ट आते हैं तो मेरे ख्याल में उन सूबे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्लिप है आपके पास, इमरान खान ने कहा था सूबे बनने चाहिए? ये बहुत पहले का था जी, क्लिप तो नहीं है हमारे पास। लेकिन आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं? हाँ, मैं तो सिर्फ सुना था जी, परसों किसी ने जो क्लिप था वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जी, तो मैंने उसको देखा जी। अच्छा, तो ये ज़मानत की गारंटी है? तो इसकी पता तो नहीं है, मगर ये जो यहाँ पे पंजाब वाले नहीं चाहते जी कि सूबे बने, बल्कि ये पंजाब और पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती, सराय की भी नहीं चाहती। देखे उनका इक़्तिदार है बलूचिस्तान में भी, कराची में पीपल पार्टी का और नून लीग का सबसे बड़ा इक़्तिदार पंजाब में है, तो वो कैसे चाहेंगे? नहीं, ऐसा ये सूबे वाली बात कौन सी है? मेरी आप बात सुन लें, आप देखें। नहीं, बात ही तो है। आप मेरी एक मिनट बात सुन लें। आपके फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करें और एनएफसी वार्ड के तहत जैसे वो किसने करना है? हाँ, बात है हमने करना है, सबने करना है। मैं कब कह रहा हूँ मुझे भी इस मौजू पे बोलने दें। आप बोले, आप सीधे आदमी हैं, सीधी बात कर। मिर्जा इख्तियार बेग साहब एडिशनल एक ले लें, फिर आप सारों को। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। सईद गनी साहब ये कहते हैं कि नए सूबे बनाना किसी और का काम नहीं, ये फैसले असेंबलियों को करना है। सिंध में सूबा नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है कि आइन में एक वाज़ेह तरीक़ेकार दिया हुआ है सूबे बनाने के लिए। वहाँ की असेंबली ने करारदाद या रेजोल्यूशन पास करना है मेजॉरिटी के साथ, और ठीक है, सूबे बनाए जाएं, कितने बनाए जाएं, कौन से बनाए जाएं। जब तक वो सूबाई असेंबली वो करारदाद और रेजोल्यूशन नहीं पास करती तो ये एक आईनी हिच है, और जिसकी वजह से वो सूबे को बनाने की तजवीज़ भी जो है वो इलीगल, अनलॉफुल, गैर कानूनी, गैर आईनी है। पंजाब ने अपनी असेंबली ने ऑलरेडी करारदाद पास कर दी है। वहां पे लोग कह रहे हैं कि जी इस पे अमल दरामद अब कराया जाए, सूबों की करारदाद जो इसराइकी तो अब वो एक दूसरी चीज है कि वहां पे रेजोल्यूशन तो आ गया है, लेकिन अब उस पे अमल दरामद की बात की जा रही है कि जी वो इस पे अमल दरामद करते हैं कि नहीं, वो कराया जाए।
लिहाजा उस तरीक़ेकार को सामने ये चीजें और किसी तरीके से दबाव डाल के नहीं हल होंगी। इसमें वो तरीक़ेकार जो मैं आपको बतला रहा हूँ जो आइन में दर्ज है उसी को इख्तियार करना होगा। नहीं, ये दबाव डालने की क्या बात है, मतलब कौन दबाव डाल रहा है? हाँ, अब आप खुद समझते हैं कि सिंध में हमने बड़े वाज़े कैटेगोरिकल कहा है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है मजीद सूबा बनाने के लिए। आप कोई 22 सूबे बनाने को कह रहा है, कोई 26 को 25, आपके 25 जो है चीफ मिनिस्टर होंगे, 25 कमिश्नर होंगे, 25 आईजी होंगे, 25 चीफ सेक्रेटरी होंगे। आपको इनको देने के लिए पैसे नहीं है। आप इसको फैलावा करके इतना किस तरह से वो अखराजात जो हैं, पेंशन के अखराजात, पेंशन का तो पहले ही जो बुलबुला फट रहा है, और पेंशन प्लान जो है वो IMF में भी कहा है कि आपको वर्केबल नहीं है, इसको ट्रिम करें आप। तो ये सब चीजें मजीद और बढ़ा लेंगे जब आप अखराजात से एडमिनिस्ट्रेटिव, किस तरह से मुमकिन होगा, ये प्रैक्टिकल बनना होगा। हमने बहरहाल सिंध का तो हमने आपको बतला दिया मौके कि जी वो इसके हक में नहीं है। ठीक, और पंजाब ने बता मैं अर्ज करूं मिर्जा साहब समझते हैं। अमल दरामद ठीक है। अच्छा, मैं मिर्जा साहब क्योंकि हमारे से पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं तो तीसरी दफ़ा बना हूँ, शायद ये ज़्यादा बने हैं, तो मैं ये इतनी अर्ज़ करूँ कि जब कोई रेजोल्यूशन आती है, पंजाब असम्बली में आए, कौमी असम्बली में आए, सेनेट में आए, अगर वो उस टेन्योर में वो रेजोल्यूशन जो है वो इनफेक्टिव हो जाए, यानी उसके बाद वो मिसाल कौमी असम्बली को ला पास करती है और वो बाद में सेनेट में नहीं जाता, वो एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो इनफेक्टिव हो जाती है। पंजाब असम्बली की जो बात कर रहे हैं, ये इस पीरियड में जो अभी हमारा 2024 वाला पीरियड है, इसमें अभी तक कोई करारदाद पंजाब असम्बली ने पास नहीं की। ये पुरानी बातें कर रहे हैं। अच्छा, फलां हुआ था, फलां ये हुआ था। नहीं, अभी तो अभी देखें, अभी हर दौर की एक अपनी सूरत हाल है, हर सिस्टम की एक अपनी सूरत हाल है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम करारदाद अगर पहले पास की है तो रजामंदी है शायद। नहीं, देखें उस वक्त के हालात मिर्जा साहब और होंगे, इस वक्त के हालात और होंगे, हम देखेंगे इस पे कौन सा। अभी तक तो हमारा कोई कंसेंसस नहीं हुआ इस बात पे। नहीं, वैसे ना हमारी पार्टी में कभी इवन बहस भी हुई है, हमारी पार्टी में कभी सोच भी अभी तक नहीं आई ना किसी। देखिए कल राणा सनाउल्लाह साहब ने क्लियर कहा, किसी ने कहा कि जी का आपको फिर एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने कहा हमें तो आज तक नहीं कहा। अभी तक देखें ये कहाँ से कहानी आई है, पहले वो ढूंढें ये कहानी कहाँ से आई है कि ये जनाब सूबों की बातें शुरू हो गई। कल वहाँ मीटिंग हो रही थी, सारे तकरीरें कर रहे थे। तो अच्छी बात है। देखिए यूनिवर्सिटियों में मैं आपको बताऊं, ये यूनिवर्सिटियों में डिबेट किन लोगों ने शुरू की है? हाँ, नए सूबों के वाले। मेरी आप बात सुने, यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटी लाहौर में डिबेट शुरू हुई, वहाँ आमर जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला, उसने शुरू की। मेरी बात सुने, चीफ मिनिस्टर बन रहे। नहीं, देखें मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटियों के कुछ ताजरों के अपने पॉलिटिकल वो, उनको बेचारों को कोई वो सिस्टम नहीं मिला। नहीं, मोहसिन नकवी साहब कौन से इलेक्टेड है भाई? मेरी बात सुने। हाँ ठीक है, अब मेरी आप बात सुने। इलेक्टेड नहीं है वाकई, वो इलेक्टेड तो सारी उन्हीं के, वो हमें नहीं, सेनेटर किस तरह बना है? वो सेंटर हमारे वोटों से बने हैं ना, तो इलेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट इलेक्टेड तो नहीं ना, तो आप किस डायरेक्ट इलेक्ट तो नहीं ना हुए, आवाम के वोटों से तो नहीं हुए ना, इलेक्टेड हो गए जी। सेनेट का इलेक्टेड तो हो गया, तो फिर बना लें। मोहसिन नकवी साहब को बनाने हैं तो बैठ के बना लें। मोहसिन नकवी साहब बैठ के कागज पे सारे वो सूबे बना के अपने पेश कर दें, इसमें कौन सा रोल है? नहीं, अच्छी बात है। 26वीं तरमीम पास किया था जी, 27वीं तरमीम पास किया। मुझे तो इतना पता है। देखिए जब तक हमारी पार्टी हमारी लीडरशिप नहीं चाहेगी उस वक्त तक इस पे हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मैंने जो देखा है, जो सबसे बड़ी चेंज है वो जो है इमरान खान का शफा हॉस्पिटल में आने की चेंज है, और उस चेंज से मेरा ख्याल है मामलात तो जितना एतराज़ आप सूबों पे करेंगे, इमरान खान को रिलीफ मिलेगा उतना, और वो रिलीफ मेरा ख्याल है उसको मिल के उसको ये महीने का कहा है अस्पताल में, लेकिन महीने तक उसको मेरा ख्याल है ज़मानत भी उसकी हो जाएगी। अच्छा,
صوبے اب کتنے بنتے ہیں کتنے نہیں بنتے، جو میرا آئیڈیا ہے کہ صوبے بھی بنیں گے، کتنے بنتے ہیں کتنے نہیں بنتے ٹھیک ہے. تو ایسا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ڈیل کے پروسیس میں ہاسپٹل آیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ رہا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا. تو آپ یہی کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو آپ کے الفاظ کو سادہ الفاظ میں پیش کیا جائے تو یہی معنی بنتا ہے. میں تو نہیں کیا کوڈ ورڈ کون سے ہوتے ہیں؟ کھلی بات کریں نا، میرے ایسے آج نون لیگ بہت ناراض ہے. ہم ناراض نہیں ہیں، آج سخت ناراض، ہم ناراض نہیں ہیں. دیکھیں اللہ کرے یہ ہو جائے، میری آپ بات سن لیں تو جو ان کی اور میں کہتا ہوں ہو گیا نا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ اس قسم کا کام کر کے، جیسے کہ پہلے بھی آئے تھے 2018 میں جس پوزیشن پہ، پھر دھرنے کے وقت بھی یہ ساز باز کر کے آئے تھے، اگر یہ کام یہ کریں گے تو میں دیکھیں گے کہ ان کا ووٹ بینک کا کیا حال ہوتا ہے. ووٹ بینک کی تو نہ ہی پوچھیں نا، ووٹ بینک کا تو نہ پوچھیں نا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تو یہ اچھی بات ہے، یہ راضی ہو جائیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے راضی ہو جائیں. پہلے انہوں نے نہیں کی، پہلے جب عمران خان وزیر اعظم بنے، میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو وہ بغیر ڈیل کے بنے تھے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں نا پھر آپ اگر یہ دوبارہ، اچھا اس کا مطلب تو ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی اور کوئی ناراضگی نہیں ہے، ان کی یہ ناراضگی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے وزیر اعظم بنائے، اور مجھے بے شک ڈیل سے بنائے، بے شک فوج بنائے، بے شک اسٹیبلشمنٹ بنائے، بے شک کس طریقے سے. تو پھر رولا مکا پھر فرق کیا رہے گا؟ پھر یہ کس لیے پٹتے ہیں کہ بھٹی صاحب کافی کر لی آپ نے، حکومت کر لی بس. ہم تو خوش ہیں، ہم تو پہلے اتنی دفعہ کافی ہو، اللہ کا حکم ہوگا، جب تک میرے اللہ کا حکم ہے ہم کریں گے. بہت فریش تھے یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، آپ بڑے فریش تھے اور آپ کا لہجہ بھی بڑا دھیما تھا، لیکن آج تو پچھلا نکال دیکھیں دکھائیں گے. میں یہی کہتا ہوں، جب آپ کا سب میں نے پہلے کہہ دیا کہ جب آپ سارے لوگ اسی پہ، آپ نے 1000 دفعہ یہ بات کی ہے، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر یہ جمہوریت کے چیمپئن کس چیز کے؟ نہیں میں تو یہ بات کرتا ہوں، میری تو ابھی بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ایکسٹرنل ایشو بہت اچھے ہیں. تو جب ہم پھر ہائیبرڈ کی بات کرتے ہیں پھر ناراض نہ ہوا کریں. اچھا آپ ایکسٹرنل معاملات ہمارے بہت اچھے ہیں، مارکہ حق ہو یا ایران امریکہ کا معاملات ہوں یا سعودی عرب اور اس کا ٹرکی کا معاملہ، یہ سارے کام بہت اچھے کیے ہیں. حافظ قرآن، تہجد گزار سید عاصم منیر صاحب نے لیڈ اس کی ہے، فیلڈ مارشل نے، اور شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ مدد کی ہے، اور وائس جو ہے پرائم منسٹر انہوں نے بھی مدد کی ہے، حسن نقوی نے محنت کی ہے. تو ہم تو اس بات پہ بہت خوش ہیں، لیکن انٹرنل جو معاملات ہیں وہ پبلک کے بہت خراب ہیں، بہت غربت ہے، بہت کرپشن ہے، بہت ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے. معاملات جو انٹرنل ہیں ہمارے وہ توجہ طلب ہیں، چاہے صوبے بنا کے اس پہ توجہ دیتے ہیں، چاہے نیچے کے الیکشن کرا کے اس پہ توجہ دیتے ہیں. ہماری توجہ کی ضرورت ہے. کرپشن دن بہ دن کا زیادہ بڑی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے حالات ہیں، حقیقت میں بتاؤں کہ آپ بھائی ہیں ہمارے، اتنی غربت ہے اور کوئی کام نہیں ہے. پہلے ریئل اسٹیٹ کے کام ہوتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے. اور وہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ دفتر میں نہیں جا سکتے. محسن نقوی نے خود کہا کہ جی 10 لاکھ روپے جیب میں ہو دفتر جاتا ہے بندہ. تو چاہے وہ بنے صوبے بنائیں یا چاہے نیچے جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ جو نہیں ہوتے نیچے الیکشن ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشن، لوکل باڈیز بنائیں یا جو بھی بنائیں، باہر صورت معاملات کی، جو میں آزاد کشمیر کے اس کی نہیں بات کرتا کہ وہ کرپشن ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے، یا گلگت بلتستان کی نہیں بات کرتا، کیونکہ وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 70 سے لے کے آج تک الیکشن صحیح نہیں ہوئی. لیکن میں یہ ضرور ریکویسٹ ہے، بار بار ریکویسٹ ہے کہ غربت کا سوچیں، پبلک کا سوچیں، غریب لوگوں کا سوچیں، کوئی راستہ ایسا اختیار کریں جس میں غریب لوگ لک آفٹر ہو سکیں.
نہیں اس میں تو دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے ایک چیز. تو دوسرا یہ ہے دیکھیں گورننس ماڈل آپ نے بہتر کرنا ہے. وہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ آپس میں کنفلکٹ کر کے یا اپنے سسٹم کو خراب کر کے کریں. آپ لوکل باڈی سسٹم کو اگر مضبوط کر کے NFC وارڈ کے تحت آپ اس کو سارے سسٹم کو لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی ریزلٹس آ جائیں. اچھا بھٹی صاحب کیوں الیکشن نہیں کرائے لوکل باڈیز کے پنجاب میں؟ نہیں ہو رہے ہیں اب الیکشن نہیں ابھی آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا کیوں نہیں کرا؟ ابھی تو خیر ڈر سے ہو رہا ہے. یہی سوال ہے نا. سندھ میں بھی نہیں ہوئے؟ نہیں سندھ میں ہوئے ہیں. سندھ میں کب ہوئے؟ سندھ میں ہوئے مرزا اختیار بیگ صاحب؟ میرے خیال سندھ میں تو ہوئے ہیں. ہماری میئر کی حکومت ہے TMC کی, لوکل گورنمنٹ کی, اور ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کے جو چیئرمین منتخب PTI کے, جماعت اسلامی کے, MQM کے, وہ لوکل گورنمنٹ کے عہدیداران ہیں. اس میں خصوصی طور پہ چیئرمین شپ انہوں نے لی ہوئی اپنے اپنے ٹاؤن کی, وہ چلا رہے ہیں. یہ سارے چینل سارے انہوں نے چینل ہی سامنے سارے چلائے ہوئے ہیں, تو ساروں پہ بانی PTI آ رہا ہے. یہ اس کو میں کہا بند کرو یار, بانی PTI کو آپ نے لیڈر بنا دیا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں, اتنا تو ان کا حق ہے. اب ان کا یہ حق تو تسلیم کرنا. آج ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر جو ہے نا, جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے بڑا مولانا فضل الرحمان تعریفیں کیے جا رہا ہے. کس کی؟ عمران خان کی؟ ہاں. اچھا وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ اس کو تو سال پہلے ہسپتال میں آنا چاہیے تھا. مرزا اختیار بیگ صاحب آج آپ ملے بھی ہیں ویسے میرے خیال مولانا صاحب سے, ہمیں سنا یہ دیکھیں نا, یہ مولانا صاحب کی گریٹنس ہے. یہ مولانا صاحب کی گریٹنس ہے. جی 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 قومی اسمبلی میں میری ملاقات ہوئی ہے آج مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا صاحب سال پہلے میرے پروگرام میں اس نے کہا تھا کہ عمران خان کی وہ آنا چاہیے, ہسپتال میں داخل کرنا چاہیے. نہیں, اگر وہ مریض ہے اور ایک مریض کا حق ہے یہ کہ اس کو چلو جو اس کا مریض نہیں بھی تب بھی چلو 4 دن. وہ سپریم کورٹ میں پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے لکھ کے دیا ہے کہ اس کو ہسپتال آنا چاہیے. یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے. نہیں بات میں کون سا پیپل پارٹی نون لیگ سے, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ان کو اچھے سے اچھی علاج کی سہولتیں ملے. نہیں, یہ سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے نا پیپل پارٹی نے, نون لیگ نے, کہ اس کو ہسپتال الشفا میں لانا چاہیے. نہیں, میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. مرزا اختیار بیگ صاحب آج وہ بات ہی نہیں ہے جو آپ بڑے جوش سے بات کیا کرتے تھے. آج مزہ ہی نہیں آ رہا. ایسے میرا بھائی ایسے ہمارے پر الزام لگا رہا ہے. مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, میرا وہی وہی مرزا اختیار بیگ صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے صحیح بات کرتے ہیں, لیکن صوبوں کے حق میں نہیں ہے. صوبوں کے حق میں ان کی پارٹی نہیں ہے نا, تو پارٹی کا موقف ہے, ان کا ذاتی موقف تو نہیں ہے نا, پارٹی کا موقف ہے. صوبوں کے حق میں صوبوں کے نیچر لیجئے, دیکھیں نا, یہ تو ایک نیچر بات ہے, وہ تو ہم مذاق میں کر رہے ہیں, چلو وہ نیچرلی صوبوں کے حق میں نون لیگ اگر آتی ہے تو اس کی وہ پوزیشن نہیں رہتی جو آج پنجاب میں ہے, تقسیم ہو جائے گی. سندھ میں پیپل پارٹی رہتی ہے تو اس کی وہ, بلوچستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو آ جائے, تو نیچرلی انہوں نے تو اس کی مخالفت کرنی ہے. جو تحریک انصاف ہے اس کا تو سلسلہ یہ ہے کہ ہسپتال میں آنے سے, ان کا صرف ہسپتال میں آنے سے, میں آپ کو ریئلی بتاؤں, مجھے 400 کال آئی ہے خوشی کی, جی وہ ہمیں مبارک نہیں دی, آپ نے مبارک نہیں دی. وہ اس کو نیچرلی ہسپتال آئے گا, پھر آگے کام چلتا رہے گا. یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بھی ایک اعزاز ہے, بڑی بات ہے جوڈیشری کے لیے میرٹ پہ ایک فیصلہ کیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بڑی بات کی ہے, میں اپنا کیا نام ہے, چھوڑ دیں ان کو, صوبوں کو چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. یہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا, یہ کمال کی کیا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کا یہ اعزاز ہے یا کسی نے کو مداخلت کیا ہے تو ان کو بھی اعزاز ہے, کیونکہ ایک بندہ بہت سخت بیمار ہے اور بیمار ہے اور اس کو ہسپتال میں اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ کل کو
ان کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ سب ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے قومی اسمبلی میں. نہیں بالکل گڈ شخص بیٹھا ہے, گڈ اچھی بات ہے. ویل چیئر کا کھیل ہے, کسی کے بھی ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا سارے عمران جا رہے ہیں, ہمیں اتنے چھوٹے دل کے ساتھ اور بہت عمر میں چلے گئے. ویسے چلے اچھی بات ہے, کریڈٹ گوز ٹو سپریم کورٹ بینچ اسپیشلی. ہاں سپریم کورٹ بڑا اچھا. میرا مارکا حق پڑھے نا کتاب, وہ کتاب میں سپریم کورٹ کے میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں, سپریم کورٹ کے بارے میں, اور خاص کر کے ابھی جو چیف جسٹس ہے انصاف بول بالا ہے. ماشاء اللہ. بشیر خان صاحب آپ کافی دیر سے خاموش ہیں لیکن خوش ہیں آج. عمران خان کا جو فیصلہ ہے علاج کرانے کا, یہ کسی سیاسی فریق کی فتح یا شکست نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی بالادستی اور ایک اس کی کریڈیبلٹی. نہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں, دنیا میں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کے, نہ سیاسی شخصیت کی فتح اور شکست ہے, لیکن ذہنی پرابلم ضرور ہے. نہیں بھائی ایسا کوئی نہیں. اچھا بشیر خان صاحب آج آپ خوش ہیں, کافی اظہار کریں نا خوشی کا. جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام جج صاحبان کے, خاص کر سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے, کہ آج انہوں نے تقریباً 8 مہینے بعد یہ فیصلہ دیا. 8 مہینے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ وہ دے دیتے اور یہاں پہ وہ آتے. نہیں وہ تو درخواست نون لیگ اور پیپل پارٹی کی دیکھ رہے تھے. اصل بات یہی ہے جی, ابھی نون لیگ اور پیپل پارٹی نے درخواست اس کو ریکمینڈ کر دیا جی, سفارش کر دی. تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں نون والوں کے ساتھیوں کے. اور درخواست ہی ہے نا, جو یہ درخواست ہی ہے نا بھیا, یہ درخواست ہی آپ لوگوں نے فیور میں دی نا کہ جی کل جی رانا ثناء اللہ پہ آئے تھے جی, نہیں ہونے چاہیے. اپوزیشن کے لیڈر سے ملے جی رانا ثناء اللہ جی, ہمارے دوسرے 2 ہمارے وزراء وہ پہ آئے تھے جی, اس بات پہ آئے. اچھا ایک بات بتائیے, ایک بار بشیر صاحب ایک بات بتائیے, یہ مشال یوسفزئی کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب کنیکشن کر رہے ہیں فون کے اوپر, گھور صاحب کو کوئی لفٹ نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ کا کوئی لفٹ نہیں ہے, یہ کیا وجہ ہے تحریک انصاف؟ یہ تحریک انصاف میں جی ہے جی بہت بڑی پارٹی ہے. تحریک انصاف میں پارٹی میں بڑے پرابلم ہیں, پارٹی کے اندر بڑے پرابلم ہیں جو ابھی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. یہ دونوں خوش ہیں اس لیے ابھی خوش ہے جی, سارے 10-11 بجے سے جو ہے چینج ہو گئی. اب آپ آپس میں ہی حالات ٹھیک کر لیں گے. فہد کو میں کہہ رہا تھا, وہ ہمارا منسٹر تھا انفارمیشن, فہد چودھری, اس کی پرسوں اور باتیں تھیں, آ جاؤ نہیں وہ تو پی ٹی آئی میں ختم ہو جائے گی جی کل انشاءاللہ. اچھا بھٹی صاحب, تو اب پھر کیا آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے, سیاسی کیا چال کرنے لگے آپ؟ ہم تو اپنی حکومت کر رہے ہیں. نہیں بس بہت کر لی نا, وہ تو کر لی, کافی ہو گئی نا. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے ہم حکومت کرتے رہیں گے اس میں. ویسے شہباز شریف صاحب دیکھیں جی, میں اس ٹاپک میں نیازی صاحب یہ تو کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو, اور اب یہ جو سیاسی بے یقینی انسرٹنٹی ہے جس سے معاشی آپ کی گراوٹ آ رہی ہے وہ ختم ہو. اب جہاں باہر سفارتی فتح اور دفاعی فتح حاصل کی ہے, نہیں وہ تو میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا کہ مل کے سیاسی استحکام ملک میں پیدا ہو. لیکن دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا پہلے بھی, اور آپ نے اس پہ ایکشن بھی لیا, کہ جو معاملات ابھی ہیں نا موجودہ ایکسٹرنلی معاملات نمبر 1 پہ ہیں, اور 0 سے ہی مائنس ہو گئے ہیں جو انٹرنل معاملات ہیں, بے روزگاری کے, کرپشن کے, ایکسپورٹ کے, مقصود ہر لحاظ سے, ریئل اسٹیٹ کے, مقصود کوئی کام لے دیں, لوگ غریب بیچارے غربت میں مر رہے ہیں. سیاسی استحکام نہیں ہے نا ملک میں, تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام ہی نہیں ہے, کیونکہ اندرونی طور پہ آپ دیکھیں نا, میں نے کہا تھا, میں نے جب گلگت بلتستان میں ہو رہے تھے الیکشن, تو میں نے کہا تھا جی ان کا آپس میں فیصلہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں میری غلط بات تھی, کہ فیصلہ ہو گیا کہ گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور نون لیگ آزاد کشمیر میں بنائے گی. تو وہ جو سیاسی استحکام تو اس طرح آ نہیں سکتا نا, یعنی انہوں نے
नून लीग ने सारा नून लीग का सरकारी सिलसिला पीपल पार्टी में भेज दिया, उधर आज़ाद कश्मीर में भेज दिया, गाड़ियाँ इतनी, सिलसिला इतना। मेट्रो तो सियासी इस्तेकाम तो तब हो सकता है ना कि कुछ करप्शन कमज़ोर हो, तो वो कमज़ोर नहीं हो रही, बढ़ रही है। नहीं साहब, मैं आपको बात बताऊं, जब इमरान खान साहब के फाइनली ज़्यादा में तमाद हुआ था, उसमें इमरान खान की हुकूमत की क्या पोजीशन थी, आप मुझे ये बताएं। कोई नहीं थी, वो तो आपने बनाई है। तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टीज का, ये बड़ी बात कर दी है, बड़ी बात कर दी है इन्होंने, मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने। जिस वक्त उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है, उस टाइम उसका सियासी इस्तेकाम कोई भी नहीं था। ये सियासी इस्तेकाम नून लीग ने और पीपल पार्टी ने मेहनत करके बनाया है कि उसको जेल में बंद करके उसके खिलाफ अब इस टाइम आवाम जो है सारी उसके साथ है। चले ठीक है, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याज़ी के साथ में खुदा हाफ़िज़।